انخلا کے آخری ایام میں اگرچہ 1.25 لاکھ کے قریب افراد کو بیرون ملک منتقل کیا گیا، لیکن خون ریزی سے بچا نہیں جا سکا۔ داعش خراسان کے حملے میں 170 کے قریب افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ داعش خراسان کو نشانہ بنانے کی غرض سے کیے گئے ایک امریکی ڈرون حملے میں 9 افغان شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جس کی تحقیقات یہاں جاری ہیں۔ امریکی انخلا پہ افغانستان میں تو جشن منایا جا رہا ہے، امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارم عباسی۔ ارم، انخلا کے اس لمحے کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل سارا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ طالبان نے کل جشن منایا، ہوائی فائرنگ کی گئی تاکہ 20 سال بعد جو امریکہ اور بین الاقوامی افواج کا انخلا ہے اس کا جشن منانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیشتر افغان شہری اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں، بے یقینی، غیر یقینی کی کیفیت میں شامل ہے، بالخصوص خواتین اور اقلیتی گروہ۔ جب امریکہ کی آپ نے بات کی تو امریکہ میں سیاسی مخالفین اور بعض اتحادیوں کی جانب سے صدر بائیڈن پر اب بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک غیر منظم طریقے سے انخلا کا عمل جو ہے اسے مکمل کیا گیا ہے، جبکہ صدر بائیڈن نے پیر کی رات یعنی گزشتہ روز ایک اپنے بیان میں پھر اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ اگست 31 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ان کے سارے جو امریکہ میں جوائنٹ چیفز ہیں اور افغانستان میں جو کمانڈر موجود تھے ان کی متفقہ رائے سے کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی ایک صحیح فیصلہ تھا افغانستان سے فوجوں کے انخلا کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو امریکن جنرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے بھی جب اعلان کیا انخلا کا تو ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ یہ ایک امریکی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا انخلا ہے جسے بخوبی طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے فوجیوں اور اتحادی فوجیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن کا آج ایک خطاب قوم سے متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے افغانستان کے ساتھ جو اب تعلقات ہونے ہیں اس کی ایک آؤٹ لائن پیش کی، تو امریکہ کس طرح سے اب انگیج کرے گا جبکہ اب امریکی سفارت خانہ وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ جی سارا، بالکل انہوں نے کل اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ امریکی سفارتی مشن جو ہے وہ اب قطر سے کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کابل میں امریکہ کا کوئی سفارتی مشن موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو باقی رہ جانے والے افغانستان میں ابھی بھی جو شہری پھنسے ہوئے ہیں جن کو خطرہ لاحق ہے ان کو امریکہ نکالے گا اور وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرے گا، اور اس کے لیے سفارتی مشن جو ہے وہ قطر میں جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو اس بارے میں فارملی نوٹیفائی کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا کہ قطر سے اور باقی دیگر ملکوں سے بیٹھ کر افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے، ان کو دستاویزات مہیا کیے جا سکے تاکہ وہ اپنے نئے گھر موسٹ پروبیبلی امریکہ میں آ سکیں۔ اور رائٹ ارم عباسی، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔